إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سب سے پہلے آنے میں تاخیر ہوئی اس پر معذرت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا جو گفتگو کی جائے گی اس کو سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سوال کیا تھا شیخ شعیب صاحب سے موضوع کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ابھی چند دن بعد میلاد کو کافی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی اور سمجھ کی باتیں آپ سے کرنی ہے. طنز گالی منانے والوں کو مشرک جہنمی قرار دے کر خوش ہو جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو سامنے والا شخص ہے اس کو اللہ تعالی صحیح دین کی سمجھ عطا کر دے. جب آپ کسی شخص سے اس نیت سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بات کی تاثیر بھی الگ ہوگی، اسلوب لب و لہجہ بھی شائستہ ہوگا اور بات کا فائدہ بھی ہوگا. ورنہ ہار اور جیت چلتی رہے گی اور یہ چلی آ رہی ہے. ہارنے اور جیتنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ جنت اور جہنم کے فیصلے سے ہوتا ہے. اللہ ہمارے جو مخالفین ہیں ہمیں ان کو سمجھانے کی توفیق دے، ان کے لیے حق واضح ہو اور وہ حق کو قبول کر کے جنت میں جائیں. یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ آدمی اس ضلالت پر، اس گمراہی پر فوت ہو جائے اور مرنے کے بعد جہنم میں جائے جس پر ہم خوشی کا اظہار کریں. مسئلہ شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانے سے، اس خوشی کو منانے سے. بڑی باریکی کے ساتھ میرے ساتھ مسئلہ سمجھیے گا. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی نہ کسی دن تو ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ پیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں، پیر کے روزے کی وجہ، آپ نے فرمایا تھا کہ یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی تھی. تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہر ہفتے کے دن کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا. اس کے بعد ایک بنتا تھا سوال کہ وہ کون سی پیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سوال کسی نے کیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ کون سی پیر تھی جس پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. سوال سیدھا سا ہے کہ اگر اس دن کو منانے میں اہمیت ہوتی تو لو کان خیرم لسبقونا الیہ. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دینی مسئلے میں، دینی عبادت میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو صحابہ اکرام ہم سے پہلے اس سوال کو کر کے، اس مسئلے کو حل کر کے، اس کو سر انجام دے کے ہم سے آگے پہنچے ہوئے ہوتے. اب مسئلے کو تھوڑا باریکی سے سمجھیں. ہمارے ہاں آج کل اہل علم ایک قسم بیان کرتے ہیں سنت ترکیہ کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو نہ کیا ہو تو اس کام کا نہ کرنا سنت ہوتا ہے.
جس طرح ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام کو کرنا، جیسا کیا ہے ویسا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر خاموشی اختیار کی ہو، کسی عمل کو ہوتا ہوا دیکھا اور خاموش رہ گئے اس کو کرنا، یہ سنت کہلاتا ہے. یہ سنت کی 3 قسمیں ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنت قولیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سنت فعلیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سنت قراریہ. اس کے بعد ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہی نہیں، اس کام کو نہ کرنا، یہ چیز سنت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، یہ بھی نیکی کا کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں. ہم اگر شروع سے بات کریں نا تو دیکھیں دین دنیا کا فرق ہے، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے. دنیا میں آپ اور میں آزاد ہیں، دنیا میں بدعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں ٹوپی کون سے کلر کی پہنوں، میں چشمہ لگاؤں نہ لگاؤں، میں کھانے میں کیا چیز کھاؤں، میں پنکھا چلاؤں یا نہ چلاؤں، میں بھی اس گفتگو کو اسپیکر پر مائک پر کروں یا نہ کروں، یہ دین نہیں ہے. کیونکہ اس مائک پر بولتے ہوئے درس دیتے ہوئے نہ میری یہ نیت ہے کہ اس طرح سے درس دیتے ہوئے زیادہ ثواب ہے، اور نہ آپ سننے والوں کی نیت ہے. تو ایک ذریعہ ہے، اسپیکر چل رہا ہے ٹھیک ہے، ابھی لائٹ چلی جائے بند ہو جائے گا تو بھی ٹھیک ہے، درس اپنی جگہ جاری رہے گا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو اجر ملنا ہے وہ اجر دونوں صورتوں میں اسی طرح ملے گا. اس اجر کا تعلق اس مائک کے ساتھ نہیں ہے، اس پنکھے کے ساتھ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دنیا ہے ساری. مسئلہ ہے دین کا. دین میں بھی وہ چیز جس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہوں، جس پر ہم ثواب کی امید رکھ رہے ہوں، اور وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام قاعدہ بیان کر دینا کہ کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اس کو نہ کرنا سنت ہے، یہ درست نہیں. مطلقاً اس قاعدے کو بیان کرنا ان 2 شرائط کے ساتھ، جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ جب اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس کام کے کرنے کا کوئی سبب بھی نہیں تھا، وجہ نہیں تھی، یا وجہ تھی دوسری شرط کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہو تو پھر اس کام کا نہ کرنا سنت ہوتا ہے. بات کو تھوڑا سا سمجھیے. بھائی 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں مناتے ہیں؟ وجہ بتائیں نا، کیوں مناتے ہیں جو منانے والے ہیں؟ بتائیں. اللہ کے رسول کی ولادت ہے، تو ہمارے اندر وجہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہی وجہ ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، وجہ موجود تھی. میں نے کہا نا کہ اگر وجہ موجود نہ ہو، وجہ موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے دلوں میں یہ وجہ ہم سے زیادہ موجود تھی. اچھا، اس جگہ پر رک کر نا یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے منا رہے ہیں، تو 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اس کو میں صرف آپ کو درد آپ کو سمجھا رہا ہوں، درد. اس درد کو سمجھیے گا کہ 2 چیزیں جو ہے، وہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہوتی ہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ٹھیک ہے نا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. احسن عمل وہ ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو جو لوگ یہ چیز منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اس انداز میں منا رہے ہیں، ان کی نیت اچھی نظر آ رہی ہے. نیت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. لیکن ان کی جو سنت کی اتباع ہے، خلل وہاں پر ہے. تو مسئلہ بآسانی حل کیا جا سکتا ہے، مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے. لیکن یہ محبت کا اظہار اس طرح کا ہے جو
ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ لا تطرونی کما اطاعت النصارى عیسی ابن مریم، اس انداز کی محبت عیسائیوں نے کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اطراء کہتے ہیں کسی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ وہ کام کر دینا جس سے اپنے دل کی تسکین ہو جائے، جس سے اپنے دل کی تسکین ہو جائے۔ تو یہ اپنے دل کی تسکین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ اس محبت میں بھی ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ بس اتنی سی بات اس شخص کو آپ نے سمجھانی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں نیچا دکھا کر فتوے لگا کر تو مسئلہ ہم خراب کر دیتے ہیں۔ تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام کر رہا ہے، اس دن کو منا رہا ہے۔ اس دن کو منانے میں اس کو بس یہ سمجھا دیجئے کہ یہی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہم سے زیادہ تھی، وجہ ان کے پاس موجود تھی۔ اس دن کو منانے میں کوئی رکاوٹ تھی ان کے پاس؟ کوئی مسئلہ تھا کہ نہ منائی جائے؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کام نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، خیر القرون میں بھی نہیں ہوا، بلکہ 3 صدیوں تک نہیں ہوا۔ 450 500 میں جا کے، جب 4 صدی ہجری کے درمیان سے آخر میں جا کر جب یہ فاطمیوں کا دور آیا، ان کی حکومت آئی، تو یہ سارے میلاد بھی اور ماتم بھی اور یہ سارے معاملات بھی، ساری بدعات اور خرافات وہیں سے شروع۔ اس سے پہلے تاریخ میں ان چیزوں کا اہل علم کے کلام میں، گفتگو میں، نہ رد میں نہ اس بات میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کا وجود دنیا میں تھا ہی نہیں۔ علماء محدثین نے اس چیز کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، جن کی کتابیں ہیں، جنہوں نے مسائل میں ابواب قائم کیے ہیں، مسائل کو ذکر کیا ہے، عقائد کا رد کیا ہے، غلط عقائد کا رد کیا ہے، صحیح عقائد کا اس بات کیا ہے، ان کی گفتگو میں آپ کو اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا جانتی نہیں تھی کہ اس دن کو کوئی اس انداز میں منایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جمع کروایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا ہوا واللہ خیر۔ سیدنا عمر ہی آئے تھے سیدنا ابوبکر کے بعد صحیح بخاری کی حدیث سے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں بہت سارے قرہ شہید ہو گئے، ایسا نہ ہو یہ جو ہمارے سینوں میں ہے یہ ہمارے ساتھ ہی دنیا سے چلا جائے، قرآن مجید کو جمع کروا لیجیے۔ سیدنا ابوبکر نے کہا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا ابوبکر نے یہ بات کہی، ہمیں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن صحابہ نے کام کیا۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا لیکن ہم منا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا لیکن پھر انہوں نے کام کیا، ان کا کام درست ہے، تو ہمارا یہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف افعل شیئا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ فما زال یراجعنی، سیدنا عمر میرے پاس آتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حتی شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے دل میں بات اتار دی، میرے سینے کو کھول دیا۔ پھر ہم نے زید بن ثابت کو بلایا، زید بن ثابت کی حدیث کرا بھی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جمع کرنا ہے، میں نے کہا کام کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آپ کیسے کریں گے؟ تو سیدنا عمر نے اس وقت فرمایا وہ اللہ خیر۔ سیدنا ابوبکر سے بھی کہا تھا اللہ کی قسم یہ بہت نیکی کا خیر کا کام ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیکی کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر بعد میں سارے صحابہ نے اس کام کو کیا، بلکہ اب تک امت ساری کی ساری کرتی آ رہی ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا، قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ بہرحال سیدنا زید بھی سمجھ گئے، بات سمجھے، پہلے انکار کیا پھر بعد میں بات کو سمجھے۔ ان صحابہ کا انکار، یہ بات جملہ کہنا اس سنت کی حیثیت کو سب سے پہلے واضح کرتا ہے کہ ایک مومن کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پہلی تربیت مومن کے دل و دماغ کی ہونی چاہیے، اس کے عمل کی، اس کی تربیت یہ ہونی چاہیے میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہی جملہ سیدنا ابوبکر کا تھا، یہی جملہ سیدنا زید کا تھا، اور یہی ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہوئی تربیت تھی۔ سیدنا عمر نے جس چیز کو سمجھایا وہ چیز ہے جو میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت تھی؟ بالکل تھی۔ کوئی رکاوٹ تھی؟ جی بتائیے، کوئی رکاوٹ تھی کہ اللہ کے نبی کے درمیان قرآن مجید جمع کیا جائے ایک جگہ پر؟ جمع سے مراد یہ جیسے اب یہ 2 گتوں کے درمیان پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ جا کر ختم ہوتا ہے، اکٹھی پوری ایسی ترتیب تھی۔ کوئی رکاوٹ تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں جمع کرنے؟ رکاوٹ تھی نا بھائی،
قرآن الگ الگ نازل ہوا ہے. قرآن کی پہلی وحی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق. آخری وحی راجع قول کے مطابق واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کی آیت الدین سے پہلے والی آیت ہے. قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا، اب جو آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے اس کو آپ درمیان میں کیسے داخل کریں گے؟ اس دور میں کوئی ایڈٹ والا سسٹم کمپیوٹر والا تو نہیں ہوتا تھا درمیان میں اپنے کوئی چیز داخل کرتے. ایک دفعہ سردن ایک چیز لکھ دی گئی، اب اس کے اندر اضافہ ممکن نہیں ہے. اس کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اضافہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے ضرور تھے، صحابہ نے اپنے اپنے طور پہ نسخے جمع کیے تھے. آپ نے فرمایا، اسی نے آپ نے فرمایا کہ حدیث کے علاوہ مجھ سے کوئی اور بات نہ لکھو، قرآن کے علاوہ میری کوئی اور بات نہ لکھو، کیونکہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بات لکھی جائے گی ممکن ہے کہ وہ بات قرآن کے ساتھ مکس ہو جائے اور بعد میں آنے والے لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور اس کو قرآن میں پڑھا جائے. صحابہ نے اپنے اپنے نسخے تیار کیے ہوئے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا اپنا نسخہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نسخہ تھا. کئی ایک صحابہ کرام کے ذاتی نسخے تھے، اپنے اپنے طور پر انہوں نے قرآن مجید اپنے پاس لکھے ہوئے تھے. کوئی پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا کہ چھپے ہوئے قرآن مسجد میں رکھے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آج آپ کے اوپر کہ آپ کو وافر مقدار میں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے مسجد کے اندر رکھے ہوئے مل جاتے ہیں. اور اب تو اور مسئلہ ختم ہو گیا، موبائل کے اندر آپ کے ڈیجیٹل قرآن موجود ہے. پہلے زمانے میں سہولت کہاں تھی؟ ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. جس کو رکھنا ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا. قرآن نازل ہوتا تھا، یہ رکاوٹ تھی. یہ رکاوٹ جیسے ہی ختم ہو گئی تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کو کہتے ہیں مصلحہ مرسلہ، وہ کام جس کے کرنے میں دین کا فائدہ ہو اور وہ مقصد اصلی نہ ہو، مقصد ثانی ہو. اصل مقصد دین کی حفاظت ہے. قرآن مجید ایک اس کا ذریعہ ہے اور وہ شریعت کے عمومات سے ثابت ہو رہا ہو. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے کرنے میں رکاوٹ تھی. یہی دلیل ہمیں دی جاتی ہے تراویح کے مسئلے پر. سیدنا عمر نے جب تراویح میں لوگوں کو جمع کروایا اور سب لوگ دوبارہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا خوبصورت بدعت ہے. تو انہوں نے کہا ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. یہ خوبصورت اچھی بدعت ہے، نیکی کا کام ہے، نیا کام ہے لیکن نیکی کا کام ہے، تو لہٰذا اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی جماعت کروائی تھی، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. جی ہاں، 3 دن پڑھائی تھی. بخاری کی اور بھی کتب حدیث میں حدیث موجود ہے. 3 الگ الگ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوائی تھی. باجماعت ہو گئی تھی. جاری رہی؟ جاری نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا؟ بالکل چھوڑ دیا. صحابہ نے بعد میں شروع کیا؟ بالکل شروع کیا. تو یہ غلط کیسے ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیز بعد میں کی جا سکتی ہے تو تراویح کو بھی چھوڑ کر بعد میں کیا گیا نہیں کیا گیا؟ تراویح کو کیوں چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پسند بڑا تھا، عمل محبوب تھا، صحیح ہے نا، لیکن چھوڑا کیوں تھا؟ فرض نہ ہو جائے. جب یہ وجہ رکاوٹ ختم ہو گئی، سیدنا عمر نے کہا یہ ہے سمجھ. سیدنا عمر نے کہا جب رکاوٹ ختم ہو گئی تو عمل کو واپس آ جانا چاہیے. صحابہ کرام کو اکٹھا کیا دوبارہ مسجد کے اندر باجماعت نماز تراویح اور کہا یہ نیا طریقہ جو اب ہم نے شروع کیا ہے، جو ختم ہو گیا تھا، کتنا خوبصورت طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کا ثبوت ملتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہ کیا ہو، اس کام کے کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجہ موجود ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہو تو اس کام کا نہ کرنا سنت ہے. بعد میں وجہ آئی، پہلے وجہ نہیں تھی، بعد میں وجہ آئی. آج وجہ ایک ہمارے پاس ہے. ہم کتابیں چھاپتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، قرآن تقسیم کرتے ہیں. ہم مدارس ہم نے کھول دیے ہیں. صبح 8 بجے سے لے کر زور تک پڑھائی ہوتی ہے نا. ساری چیزیں یہ اللہ کے رسول کے دور میں تو نہیں تھی. اس دور میں وجہ ہی نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، ہم اس کام کو ذات عبادت نہیں سمجھتے کہ خود عبادت ہے. اس ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. چھٹی آگے پیچھے کر کے نہیں ہوگی. یعنی 12 ربیع الاول ایک دن ہے، فکس ہے، اسی دن منایا جائے گا، اسی دن خوشی منائی جائے گی، اسی دن، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ ایک مقصود ہے، اصل نیت ہی اس دن کو منانا ہے. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر بعض اوقات کوئی حدیث نہیں پتہ ہوتی، پتہ چل جائے تو خوشی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ چل گیا، خوشی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کیا ہمیں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی
اگر یہ کہا جائے کہ اس انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بہت بڑا ایک انعام اور احسان ہے رب العالمین کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تو یہ غلط بات نہیں، قرآن مجید میں ثابت ہے، اس کی خوشی ہونی چاہیے اور خوشی ہے، لیکن یہ ایک دن کی تو نہیں ہے، یہ تو 12 مہینے کی ہے، یہ تو ہفتے کے 7 دن کی ہے، یہ تو مہینے کے 30 دن کی ہے، پھر منانی نہیں ہے، اپنانی ہے عمل کے طور پہ۔ جس کو یہ فرق اور یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے وہ سمجھے اس کی گتھی سلجھ گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ اس بدعت سے باہر نکل کر سنت میں آ گئی۔ سنت اور بدعت میں فرق کرنے والی چیز یہی ہے، جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اس کام کے کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجہ موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا، اس کام کا بعد میں کیا جانا بدعت بن جاتا ہے۔ مثال اور بھی لے لیں، بھئی درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ دعائیں اور جو اذان کے بعد کے اذکار ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اب مستقل طور پہ یہ ایک اہم عبادت ہے، کوئی شخص کسی بھی ٹائم کرتا ہے، میں ابھی بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں، آپ مجھے کہیں کہ جی اس ٹائم پہ پڑھنے کی دلیل دکھاؤ، اس ٹائم پہ پڑھنے کی دلیل عام دلیل ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بعشرہ، ایک مرتبہ کوئی مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ وہ کسی بھی ٹائم پڑھے، دن کو 24 گھنٹے میں، آپ پوچھ نہیں سکتے، کہے گا اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، لیکن وہ مستقل ایک ٹائم خاص کر دیتا ہے ڈیلی، اور لوگوں کو زور دیتا ہے کہ دیکھو اس ٹائم کی فضیلت ہے، اس ٹائم پہ کام کرو، نہیں کرو گے جو نہیں کرتا اس کو غلط کہتا ہے۔ اذان سے پہلے اللہ کے رسول کے دور میں اذان ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، وہ محبت سیدنا بلال کے اندر تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ کوئی رکاوٹ تھی کہ وہ درود نہ پڑھیں؟ زبان، کوئی مسئلہ، کوئی منع، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ نماز اذان کے بعد پڑھا جا رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے، تو کسی کو درود سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ٹائمنگ سے، مسئلہ ہے کیفیت سے، مسئلہ ہے اس عبادت کے ایجاد سے، مسئلہ ہے اس انداز سے، اس اسلوب سے، جس انداز اور اسلوب سے ہم اس کو عبادت کا نام دے کر کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، جہاں میں جو نہیں منا رہا وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ نقطہ، یہ بات، یہ مسئلہ آپ کے ارد گرد پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ دن مناتے ہیں، بڑی خوشی سے مناتے ہیں، آپ سے جلتے بھی ہوں گے، آپ کو وہابی کہتے ہوں گے، آپ ایسے آپ کے یہاں کوئی نظر و نیاز آتی ہوگی، آپ قبول نہیں کرتے، اور پھر آپ اور ہم ماشاءاللہ ہمارے جو انداز، اسلوب، لب و لہجہ اور اخلاق ہوتا ہے وہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی تو ہم سے ایسا مانوس ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار تو ہم سے ایسا خوش ہوتا ہے۔ جانتے ہیں نا ہمارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ہماری زبان کیسی ہوتی ہے، تو اس زبان میں، اس لب و لہجے میں تبدیلی لائیں۔ جب آپ کا اور میرا ہدف یہ ہو کہ اس آدمی کو میں نے سمجھانا ہے، ذلیل نہیں کرنا، اس کو نیچا نہیں دکھانا، اس کو جہنمی ثابت نہیں کرنا، اس کو مشرک اور کافر ثابت نہیں کرنا، یہ آدمی جاہل ہے، جاہل کا حکم یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے، جاہل پر فتوی بازی نہیں کی جاتی، جاہل کو سکھایا جاتا ہے، اس بندے کے اندر محبت موجود ہے، جذبہ موجود ہے، شوق موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، بس وہ آگے بڑھ گیا، اس کو لمٹ میں لانا ہے، اس کو احسن عمل سمجھانا ہے کہ بھائی تیرے پاس محبت، اخلاص اچھا موجود ہے، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہے، تو نے اس ایک دن کو اس رنگ رلیوں میں، اس جوش و جذبے کے اندر نہیں منا۔ چوتھی بات، اس دن کو 12 ربیع الاول کو پیدائش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ پیر تو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ پیر کون سی ہے یہ نہیں بتائی تھی، وہ تاریخ کون سی تھی وہ نہیں بتائی تھی۔ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 23 مرتبہ آیا، مدینہ کے اندر 10 مرتبہ آیا، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ صحابت اجمعین، ان خلفائے راشدین کے خلافت کے اندر کئی بار آیا۔ اس دن کو اس انداز میں منایا نہیں گیا۔ بھائی
عید کس دن مناتے ہیں؟ عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ پہلی شوال کو۔ کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہے؟ دن میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی چاند ہوا یا نہیں ہوا، وہ ہم لڑتے ہیں ہر سال، چاند ہوا یا نہیں ہوا اس میں اختلاف، لیکن یہ اتفاق ہے کہ ہوگی پہلی شوال کو۔ اب پہلی شوال کب ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ باقی وہ اختلاف ہمارے ملک میں نہ 10 محرم کو ہوگا، نہ 12 ربیع الاول کو ہوگا، نہ کسی اور دن کا اختلاف ہوگا۔ وہ سارا جھگڑا میڈیا ہمیں دکھائے گا، شور مچائے گا، ذلیل کرے گا کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، دیکھو ان کا تو اتفاق نہیں ہے، جاہل موٹی عقل والے ہیں، صرف رمضان اور عید کے چاند پہ۔ اس کے علاوہ پورے سال اس میڈیا کو سانپ سونگ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ کوئی اختلاف انہوں نے ذکر نہیں کرنا کہ پشاور میں کب 10 محرم کا جلوس نکلا، پشاور میں کب جو ہے 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا، کچھ نہیں بتائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیرپا نہیں ہے، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ آپ کو، یہ دین کے دشمن ہیں، دین کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال پہلی شوال کو عید ہوتی ہے، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ شروع سے چلا ہے۔ آپ میں سے مجھے بھی شاید کوئی دلیل ہی یاد نہ ہو، ایسا اتفاقی مسئلہ ہے، ایسا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حج کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کس دن ہوتی ہے، کوئی اختلاف ہے امت کا؟ کیونکہ اس دن کو منایا جاتا ہے، اس دن کے منانے کا طریقہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں دن منانے سے مسئلہ نہیں ہے، ہم عید الفطر میں عید کے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، ہم عید الاضحیٰ میں عید کے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں، ہم حج کے ایام میں 8 9 10 11 12 ان ایام میں وہاں جاتے ہیں، جو حجاج کرام ہوتے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا، ان دنوں کو جس طریقے سے منایا جاتا ہے اس طریقے سے منانے کی شرعی تعلیم موجود ہے۔ منانا یعنی عبادت، وہ عبادت اس طریقے سے اس دن میں سر انجام دی جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کس دن، ولادت کس دن ہے، یہ اختلاف کیسے ممکن تھا اگر یہ دن شریعت میں معظم ہوتا؟ پانچویں بات، جس دن غم ہوتا ہے، جس دن خوشی ہوتی ہے، جب وجہ ہوتی ہے، اسی دن انسان غمزدہ ہوتا ہے، اسی دن انسان خوش ہوتا ہے، جس وقت وجہ ہو۔ عقل بھی یہ کہتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، بات کو سمجھیے گا۔ جس دن آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹی کی ولادت ہوئی، جس دن آپ کی شادی ہوئی، جس دن آپ کامیاب ہوئے، میٹرک کیا، انٹر کیا، کوئی بھی بڑی خوشی کا دن آیا زندگی کا، جس دن آتا ہے انسان اس دن خوش ہوتا ہے، خوشی کی وجہ موجود ہے۔ اگلے سال وہی تاریخ آتی ہے تو رات اور دن تو وہی ہیں بھائی، پچھلا دن وہی تھا، وہی رات تھی، وہی سورج تھا، وہی چاند تھا، اگلے دن وہی سورج وہی چاند، میں ایک دم خوش ہو گیا کہ پچھلے سال اس تاریخ کو میں پیدا ہوا تھا، لہذا آج مجھے خوشی منانی چاہیے، کیک کاٹنا چاہیے۔ عقل میں آنے والی بات ہے۔ پچھلے سال اس تاریخ کو میرے گھر میں خاندان میں وفات ہوئی تھی، جس دن وفات ہو اس دن غم طبیعی چیز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے انسان حدود میں، کہ شریعت کی حدود ہیں غم منانے کی، اس حدود سے باہر نہ نکلا جائے۔ آپ غم اپنا اظہار ہو سکتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، انسان غم زدہ ہوگا، فطری چیز ہے، لیکن 2 3 دن کے اندر اندر غم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر غم کے آثار باقی رہتے ہیں۔ انسان جس سے جتنی محبت لگا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، وہ ایک محبت لگاؤ کے ساتھ ساتھ انسان کو غم بھی رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگلے سال اسی تاریخ کے آنے پر دوبارہ غم زدہ ہونا، جس طرح ہوتے ہیں ہر سال 10 محرم کو، وہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ پھر لگتا ہے کہ ایک دکھاوا ہے، ایک فنکاری ہے، کیونکہ غم فطری چیز ہے، خوشی فطری چیز ہے۔ فطری کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی وجہ ہوگی تو آپ کو اندر سے آپ کے ہارمونز خوشی کے ایسے آئیں گے کہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ یہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اس تاریخ کو آنے کے بعد آپ خوش ہو گئے، بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو اگر پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے وہ مبارک دن تھا، اس کے بعد دوبارہ 12 ربیع الاول کا آنا مبارک دن بنتا نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہ شریعت اس دن کو بار بار آنے سے جوڑ دے، بھائی عید الفطر بار بار آئے گی، عید الاضحیٰ بار بار آئے گی۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہماری شریعت میں پہلے سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رکھتے تھے 10 محرم کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ، اس کی فضیلت پہلے سے تھی۔
پھر آپ کو مدینہ آ کر پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودی بھی رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں جی؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا کیونکہ فرعون اس دن غرق ہوا تھا شکرانے کے طور پر. فرمایا یہ تو پھر ہم بھی رکھتے ہیں, اس نیت کے اندر یہ نیت بھی شامل کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے. پہلے سے ان کی شریعت کا چیز چلی آ رہی تھی, ان کی شریعت کی تھی, اللہ کے نبی نے اس کو بھی نیت میں شامل کر دیا. باقی خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ طور پہ کوئی دن منانے کے لیے ہمیں عید الفطر, عید الاضحیٰ کے علاوہ منانے کے طور پہ کوئی دن نہیں دیا. ہاں رمضان کے روزے ہیں سالانہ, حج ہے سالانہ, یہ عبادات ہیں, یہ منانا نہیں ہے, یہ عبادات ہیں. تو اس فلسفے کو سمجھیے گا. باقی پیر کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, خود رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ نے ترغیب دی, اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرا عمل بارگاہ الہی میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. آپ نے اور بھی وجوہات بیان فرمائی. ساتھ میں فرمایا کہ ایک میری ولادت کا دن بھی ہے اس لیے میں رکھتا ہوں. امت کو اصالتاً ترغیب نہیں دی, بنیادی طور پر یہ نہیں کہا کہ خود ممبر پہ چڑھ کے یا حکمن تعلیم دی ہو کہ بھائی اس دن کا روزہ رکھا کرو کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے, تمہارے اوپر رکھنا ضروری ہے, اس دن کو منانا ضروری. اسی لیے ایک انسان کا بعض اوقات ذاتی عمل ہوتا ہے اور وہ مستقل بھی ہوتا ہے. یہ ساتویں بات ہے, اس فرق کو بھی سمجھیے گا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے مسئلہ سمجھ میں آئے اور سمجھانے میں آسانی. بھئی ایک آدمی روزانہ صبح کو فجر کے بعد بیٹھ کے ایک پارہ تلاوت کرتا ہے روزانہ, اور ڈیلی کی اس کی روٹین ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ایک آدمی روزانہ فجر کے بعد ڈیلی بیٹھتا ہے مسجد میں, ایک پارہ تلاوت کرتا ہے ڈیلی کی روٹین ہے اس نے مستقل یہ عمل بنا لیا. صحیح ہے نا؟ وہ ذاتی اس کا عمل ہے. وہ کسی دن نہیں بھی کرے گا تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھے گا. اس وقت پہ کرنے کی اس نے کوئی فضیلت نہیں مانی کہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ کسی اور وقت میں پڑھوں گا تو فضیلت کم ہے, اس وقت میں پڑھوں گا تو فضیلت زیادہ ہے. وہ تو اس نے کہا کہ بابرکت وقت ہے, اس وقت مسجد میں بیٹھنے کی اشراق تک ایک فضیلت ہے, میں فارغ بیٹھا ہوں, چلو میں نے روٹین میں بنا لیا اپنی ذاتی کہ میں ایک پارہ پڑھوں گا, میں 2 پارے پڑھوں گا. یہ جو منزلیں بنی ہوئی ہیں قرآن مجید میں 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں, یہ کیا تھا؟ اس صرف کا طریقہ تھا کہ 7 دن میں قرآن مجید ختم ہو جائے. پہلے دن اتنا پڑھ لیا, دوسرے دن اتنا پڑھ لیا, تیسرے دن اتنا پڑھ لیا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ذاتی عمل کے لیے کوئی انسان تخصیص کر لیتا ہے کسی وقت کی, کسی چیز کی, وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, وہ اس کو کوئی لازمی نہیں سمجھتا, اس وقت کی کوئی فضیلت نہیں سمجھتا, الا ہے کہ اس وقت کو شریعت نے فضیلت دی ہو. رات کا آخری حصہ ہے, اس کو شریعت نے فضیلت دی ہے. اس وقت تہجد پڑھنا, اس وقت دعائیں کرنا, اس وقت ذکر و اذکار استغفار کرنا, یہ سب شریعت نے ہمیں بتایا, تو اس وقت ان کاموں کی الگ سے فضیلت ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی بھی ٹائم کوئی کام کرتا ہے جو عمومات دین سے, جنرل احکامات سے ثابت ہے, اور وہ اپنے طور پر کر رہا ہے, اس کو نہ کسی کو کہتا ہے کرنے کو, نہ اس کی کوئی فضیلت مانتا ہے, نہ فضیلت بیان کرتا ہے, کبھی رہ بھی گیا تو کوئی وہ غلط نہیں سمجھتا, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوش ہونا, وہ تو آ چکے, جو دین آیا اب ہمیں اس کی خوشی ہے, تو اس دین کے ملنے پر خوش ہونا یہ ایمان ہے. بات کو سمجھیے گا, اس دن کو منانا یہ ثابت کرنا پڑے گا. 8ویں بات اور آخری بات وہ یہ ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس دن بھائی کرتے کیا ہیں, کوئی اگر غلط چیز ہو تو ٹھیک ہے, اچھا بہت سارے ان کے خرافات بھی ہوتی ہیں. آج کل اللہ تعالی رحم کرے ویڈیوز آتی ہیں انڈیا کی ادھر ادھر کی, تو وہ باقاعدہ میوزک, ڈانس اور عجیب تماشا ہے. اس پر ان کے بھی سنجیدہ لوگ رد کرتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ طریقہ کار ان دنوں میں نہیں ہونا چاہیے, یہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کے منانے کا طریقہ نہیں ہے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ 12 ربیع الاول منانے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی, آپ کی سیرت کا تذکرہ, آپ کے قربانیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اس کا تذکرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, تاکہ لوگوں تک وہ چیز پہنچ سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں ہماری سیرت النبی کانفرنس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہم سیرت پہ درس دیتے ہیں نہیں دیتے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو بیان کرتے ہیں, سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہیں نہیں کرتے؟
وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کر رہے ہیں، بس اس دن لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات چیت ہو جاتی ہے، اسکول وغیرہ کے اندر پروگرام ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر جلسے ولسے ہو جاتے ہیں، لوگوں تک ایک اچھی چیز پہنچ جاتی ہے، تو غلط تو نہیں ہے، واقعتاً غلط نہیں ہے یہ اچھا کام، لیکن بس مسئلہ یہ ہے، دو مسئلے ہیں، میں نے کہا نا آخری میں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ اس دن کو خاص کر کے مستقل یہ کام کر کے یہ کہنا کہ جو نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے، جو نہیں منا رہا وہ غلط کر رہا ہے، اور دوسرا اس دن کو خاص کرنے میں آپ نے یقیناً جس طرح کی تخصیص کی ہے اس میں ثواب کو شامل کیا ہے، اور جہاں ثواب آ جائے، ثواب ہے غیب، ثواب کا معاملہ ہے، ثواب اور گناہ کا معاملہ ہے غیب کا، اور غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ جو وحی ہے، جو منتقل کیا آپ نے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو وحی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے فرمانی نبویہ کی شکل میں ہو، غیب اس کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ غیب ہم نہیں جان سکتے غیب کیا ہے، کس عمل کا کیا ثواب ہے، کس عمل پر کیا گناہ ہے، یہ میں اور آپ کہیں سے نہیں جان سکتے، اسی لیے جتنے یہ ورد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، اس ٹائم پر آپ یوں کر لیں، اتنی دفعہ فلانا ذکر کر لیں، نماز 2 رکعت یوں کر کے پڑھیں کہ اس میں آپ نے 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، فلانی جمعرات کو، فلاں مہینے کی سفر کی پہلے جمعے کو، ربیع الاول کے فلانے اتوار کو، فلانے مہینے کی فلانے دن کو جو شخص عصر سے مغرب تک اس طریقے سے ذکر کرتا ہے، اس طریقے سے نوافل پڑھتا ہے، اس کا یہ مسئلہ پورے سال کا حل ہو جائے گا، اس کے یہ معاملات، یہ ہے غیب، یہ گارنٹی آپ کو اور مجھے کہاں سے ملی؟ اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی لازمی ہے، اگر یہ ثابت کوئی کر دیتا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہم عمل کو لینا چاہتے ہیں، عمل کو رد نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو بس اس جملے پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میری ساری گفتگو جتنی میں نے اب تک کی ہے اس ایک جملے پہ آ کے ختم ہوتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جو احداث کرتا ہے، نئی چیز ایجاد کرتا ہے، فی امرنا، ہمارے اس امر میں، یعنی دین میں، دنیا میں کیا کر رہا ہے مرضی ہے اس کی، دین میں کرتا ہے، ما لیس منہ، جو اس میں ثابت نہیں ہے، جس کی سند مذکور نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اس کو آپ دین میں شامل کر رہے ہیں، ثواب بیان کر رہے ہیں، اس پر کوئی عقیدت آپ کی موجود ہے، کوئی عقیدہ موجود ہے، اور ما لیس منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات جڑی ہوئی نہیں ہے، سند متصل نہیں ہے آپ کے فرامین کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ، فہو رد، تو وہ آدمی مردود ہے یا وہ عمل مردود ہے، رد مردود، یہ مصدر بمعنی اسم مفعول کے، مردود اور ہوا سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں، من بھی ہو سکتا ہے اور احداث بھی ہو سکتا ہے، وہ آدمی ہی پورا مردود ہو جائے گا، اس صورت کے اندر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس معنی کی روشنی، اور دوسرا معنی ہے وہ عمل مردود ہے، یعنی جو کام اس نے کیا بارگاہ الہی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اس لیے للہ فی اللہ اپنی نیتوں کو بھی خالص کیجئے، ہمارا مسئلہ جو ہے نا، ہم جو بیٹھے ہیں یہاں مسجد میں، ہم جو لوگ ہیں نا، ہم سنت کے بڑے پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سنت ثابت ہونی چاہیے، میں نے ذکر کیا نا، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، جس کے سب سے خوبصورت عمل ہے، خوبصورتی وہ ہے جس میں اخلاص پایا جائے، خوبصورتی وہ ہے جس میں سنت کی مطابقت موجود ہو، ان کے پاس ہمیں سنت کی مطابقت نظر نہیں آتی، لیکن دل میں جذبہ بڑا نظر آتا ہے، ہمارے پاس سنت کی اتباع تو عام طور پہ موجود ہوتی ہے، لیکن دل کے جذبے کی کمی ہوتی ہے تھوڑی سی، تو ہمیں بھی تھوڑا سا سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بھی ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، محبت آپ کی ذات سے بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، آپ کے افعال سے، آپ کی اتباع سے بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کی دلیل ہے، کیونکہ جو آدمی جس سے سچی محبت کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، سچی محبت یہی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے زور زبردستی کسی کے پیچھے چلنا، ڈنڈے کے زور پہ، دکھاوے کے طور پہ، سب کر رہے ہیں، قوم برادری کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں تو یار کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہے، اندرونی طور پہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو خود بخود اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، یہ فطرتی چیز ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جو ہے وہ
کدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، کان یحب الدبہ، بخاری کی حدیث ہے. ہمیں نہیں پسند تھا شروع میں، لیکن وہ کدو شریف کہہ کے زبردستی انہوں نے کھایا نہیں، زبردستی کی سنت نہیں بنایا اسے کہ زبردستی کھاؤ کیونکہ اللہ کے نبی کھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ محبت کا فطرتی ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں سے، اس کے انداز سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے لباس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے بالوں کے سٹائل سے، اس کے کھانے پینے سے، ہر چیز سے محبت کرتا ہے. کیوں لوگ اداکاروں کی طرح بال بنا لیتے ہیں، کٹوا لیتے ہیں؟ کیوں لوگ اداکاروں کی طرح لباس پہن کے گھومتے ہیں چاہے وہ پھٹا ہوا کیوں نہ ہو؟ خود بخود، یعنی کوئی اس کو کہے گا نہیں، وہ خود بخود بازار پہ جائے گا، بال ویسے ہی کٹوائے گا، ویسے ہی کپڑے خریدے گا اور پہن کر ان پر فخر کرے گا، دکھائے گا کہ دیکھو میں فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کنیکشن فطری ہوتا ہے. ہم نے زبردستی کدو نہیں کھایا. سیدنا انس فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے خود بخود اس کو ہم پسند کرنے لگے، یعنی پھر ہم نے اس کو پسند کر کے کھایا، زبردستی کا نہیں کھایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کو اس سے محبت تھی، ہمیں بھی اس سے محبت ہو گئی. یہ ہے اصل محبت، جس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو واقعتاً اپنے اندر اتارنا بہت ضروری ہے، اپنے اوپر نافذ کرنا بہت ضروری ہے. یہ دن آتے ہیں ہم بدعات کے رد میں گفتگو تو کر لیتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنے آپ سے سوال تو کریں کہ کیا کبھی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شوان حیات سیرت طیبہ کو کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہو میں نے کبھی اکٹھا بیٹھ کے خود سے پڑھا ہے، یہ کسی سے پڑھا ہے، کسی سے جاننے کی کوشش کی پوری سیرت کو؟ کبھی آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد آپ کی زندگی کیسے گزری، جوانی کیسے گزری، پھر نبوت کے وقت کیا ہوا، پھر مکہ کے زمانہ پورا کا پورا کیسے گزرا، کس کس نے آپ کا ساتھ دیا، کس کس طرح اللہ کے رسول کے اوپر تکلیفیں آئیں، کیا کیا اللہ نے آپ کو تسلیاں دیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، ہجرت کیسے ہوئی، ہجرت کے بعد ایک انقلاب کیسے برپا ہوا، چند سالوں کے اندر پھر یہ غزوات ہوئے، ان کے اندر فتوحات ہوئیں، کون کون سا غزوہ ہوا، کیا کیا اس کے اندر ہوا، پھر مکہ کیسے فتح ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے رخصت ہوئے. سوال تو کریں اپنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے تعلق سے جتنی تفاسیر یا اس کی خدمت ہوئی ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ کتابیں جس چیز پر لکھی گئی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات ہے. مجھے کسی نے ذکر کیا، میرے علم میں نہیں ہے، شیخ عبد الجبار شاکر رحمہ اللہ پنجاب کے بڑے علماء میں سے تھے، پنجاب لائبریریز کے ڈائریکٹر بھی تھے، لائبریری کے ڈائریکٹر تھے، ان کی اپنی ذاتی بھی لائبریری تھی. ان کی ذاتی لائبریری کے اندر ایک بڑا سا کمرہ، اس کے اندر شیلف، اس شیلف کے اندر صرف اور صرف سیرت کے حوالے سے کتابیں تھیں، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں تھیں. 500 سے زیادہ کتابیں صرف اللہ کے نبی کی زندگی کے تعلق سے ان کے پاس ذاتی لائبریری کے اندر موجود تھی. 500 سے زیادہ کتابیں اللہ کے نبی کی زندگی پر، آپ کے حالات پر، آپ کے سیرت طیبہ پر. لکھنے والے کب سے لکھتے آ رہے ہیں، آج تک لکھ رہے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. کم سے کم 500 نہیں تو 5 کتابیں تو کم از کم زندگی میں پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد ان کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو سمجھیں، آپ کے مقام اور شرف کو سمجھیں. آپ نے زندگی ایسی نہیں گزاری، یہ ہوائی زندگی نہیں تھی کہ ایسے اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرار دے دیا. یہ کیوں قرار دیا، اس کے پیچھے کیا ایسے راز چھپے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اتارنا، اپنانا بہت ضروری ہے. اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے، سنت سے محبت اپنے اندر پیدا کیجئے، کوشش کیجئے یہ چیز آگے بڑی محبت کے ساتھ منتقل ہو، لوگوں کے اندر جائے، لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگ اس حق کو سمجھیں، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت کو سمجھیں، اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر انشاءاللہ اللہ ان کے عقیدوں کی بھی اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. یہ اصل مقصود ہے. شیطان کیا چاہتا تھا؟ شیطان کیا چاہتا تھا؟ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، تھوڑی مہلت دے دے قیامت تک کی. لأغوینہم اجمعین، اللہ یہ جو ساری اولاد آدم ہے ان سب کو میں چاہتا ہوں گمراہ کروں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ اندر سے گھل رہے تھے، پگھل رہے تھے،
پریشان ہو رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. ابلیس کی خواہش ہے بندہ کافر ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے، جہنم میں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی بندہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، عمل کو درست کر لے، جنت میں جائے. یہ دو راہیں آپ کے پاس بھی ہیں، ایک ابلیس کی چاہت ہے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا درد ہے. آپ نے کس کو اپنانا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ بھی طے کریں نا. تھوڑا سا جہنم میں بیچ کر خوش نہ ہو، اپنے ساتھ جنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے، احسن عمل کی توفیق دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے. ایمان اور اعمال صالح کے حوالے سے جو بھی فتنے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کی آباد کاری کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بھائی فلسطین کے مظلوم بھائی ہیں، بڑے قسم پرسی میں، بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں، اللہ ان کی بھی مدد فرما دے اور اللہ ہمیں بھی استعمال کر لے کہ ہم ان کی کسی طریقے سے مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی مدد فرمائے. اللہ اس ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے. اللہ ہمیں اسلام کے مطابق جینے کی بھی توفیق دے اور خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.